جوابات سننے کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، نمازیوں کے سامنے گزرنے سے پرہیز کریں، سخت ترین گناہوں میں سے ہے۔ آواز مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں پہنچے گی انشاءاللہ۔ شہید کو غسل اور کفن دیا جائے یا اسی کپڑوں میں دفن؟ شہید کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ انہی کپڑوں میں جن میں وہ مرا ہو اور اسی طرح کفن دفن کر کے البتہ جنازہ پڑھا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک تو شہید کا جنازہ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے بل احیا۔ سودیش گزشتہ دنوں والے حدیث کی دعوت پر سیالکوٹ آئے کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، ان کا آنا کیسا ہے؟ ان کا آنا صحیح ہے کہ وہ پاکستان میں امام کعبہ کا آنا بنایا گیا۔ ایک بدعتی کا پوچھا ہے کہ وہ فلاں کمیٹی کا بڑا ہے، وہ بدعتی ہے، اس کا باپ مفتی کفایت اللہ کا شاگرد رہا ہے اور امینیہ کا فاضل تھا۔ فخلف من بعدہ خلف، حضرت عیسیٰ جب زمین پر آئے تو وہ پیغمبر رہے گا یا حضرت محمد کے امتی، دونوں کام ہوں گے، وہ سابقہ پیغمبر اور اس وقت امت محمدیہ کا ایک فرد فرید سر لشکر۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح عربستان کا بادشاہ امیر شاہ عبداللہ پاکستان آ جائے تو وہ پاکستان میں بادشاہ پاکستان کا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ اس وقت وہ بادشاہ نہیں ہے۔ البتہ پاکستان میں وہ پاکستانی امیگریشن ٹریفک اصول قواعد کے مطابق عمل کریں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سابقہ نبوت محفوظ اور معمول ہوگی اور حضرت امت محمدیہ کے لشکر جرار کی قیادت و سیادت فرمائیں گے۔ وہ کون سی عورت ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے؟ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں میں ہوا ہے۔ گھڑی بائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے اور اہل سنت کا شعار ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی پہننا اہلیان بدعت اور روافض کا شعار ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 4 میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو زبان سریانی ہوگی۔ اس میں اقوال مختلف ہے کہ لیکن درست بات یہ ہے کہ سب زبانیں عربی میں مدغم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد سے آخرت تک عربی شروع ہوگی۔ مبتدئین جو اعتقادی بدعات میں مبتلا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے اسماء گرامی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، امام مالک کا نام مالک ہی ہے، مالک ابن انس، اور امام شافعی کا نام محمد ابن ادریس ہے۔ آج کل لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، بہرحال نعرہ لگانا علیحدہ فیشن ہے اور مسئلے کا صحیح ہونا علیحدہ بات ہے۔ کسی زانی کو نعرہ لگانا کہ زانی ہے، یہ کون سے اخلاق ہے؟ بس ایک حکم شریعت کا آپ نے واضح کر لیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسری میں فلق کو چھوڑ کر ناس پڑھی تو اس طرح کرنا مکروہ تحریم ہے؟ نہیں، کوئی مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنا کبھی کبھی جائز ہے، عادت نہ بنائی جائے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے لیکن وجوب کے حکم میں ہے، یعنی وجوب قریب الفرض ہے۔ گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں شروع ہو چکی ہے وہ صحیح ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اس وقت تمام گاؤں جس میں انسانی ضروریات موجود ہو اور کئی مسجدیں ہو، ان کی ایک مسجد بڑی میں جمع ہو کے نماز جمعہ پڑھنا بہتر ہے۔ آستینوں کی لمبائی کی حد سنت کہاں تک ہے؟ کلائیوں تک۔ دوران وضو کسی کی مدد حاصل کرنا یعنی وضو کرانا اپنے استاد، بزرگ، مہمان، دوست کو درست اور صحابہ کے اعمال سے ثابت ہے۔ امامت سنت ہے، سنت موقدہ نہیں کہا ہے، جبکہ امامے کے بارے میں کل 18 حدیث بہت زیادہ ہے، آپ کو معلوم نہیں، نہ آپ کے استاذ کو پتا ہے۔
کوئی شخص سنتوں میں تیسری رکعت یا فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورت نہیں پڑھ ملاتا اور بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ فرضوں میں سے کسی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائی تو بہتر یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں ملا لے، پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ سورت ملانا بھی واجب ہے اور پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ 24 گھنٹوں میں مباشرت کے ممنوع اوقات کوئی نہیں ہے، البتہ عقل و سلامتی رکھنے والے دن کی مباشرت سے بچتے ہیں اور اسی طرح اوقات عبادات بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ سنت موقدہ امامہ نہیں ہے، امامہ سنت زوائد ہے۔ تجھے خدا ہدایت دے، تجھے خدا عقل و شرافت دے، تجھے خدا پگڑی نصیب کر لے۔ پگڑی نہیں باندھو گے تو پھر دھوتی باندھنی پڑے گی آپ کو۔ شیعہ کے عقائد جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص اسے مسلمان جانے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے جو مسلمان کا ہے۔ تسبیح کا دانہ اندر کی طرف گرنا چاہیے یا یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اسرائیلیوں کی روایات ہیں۔ تحت ای باب یوجد فی ابن ماجہ حدیث الذی یجیب صلاۃ الفجر عن المیت، اولا طالع فتح العزیز لشاہ عبد العزیز، بعدين طالع مناقب للصحابہ۔ یوم البعث والنشور هل يجعل الارض من نحاس حار محمر ام من تراب كارضنا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی۔ حدیث میں ہے یہ موجودہ زمین مٹی کی ہوگی لیکن تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ ایک رواج جب کسی موت واقع ہوتی ہے تو خاندان ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مہمانوں کو 30 دن تک کھانا کھلاتے، میت والوں کو بھی کھلاتے۔ میت والے خرچے سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، جتنا خرچہ ہوتا ہے سارا خاندان آپس میں۔ اصل میں یہ امداد باہمی کی صورت ہے کہ بھئی وہ دکھے ہوئے ہیں، غمگین ہیں، اس لیے ان کو کھانا پکانا یا مہمانوں کو دینے کی ضرورت نہیں، ہم کریں گے۔ احادیث مبارکہ سے تو ایک دن کا کھانا میت والوں کو دینا سنت ثابت ہوا ہے۔ تعزیت 3 دن تک ہے تو 3 دن تک بھی فقہا نے اجازت دی ہے، اور جو لوگ 3 دن تک نہیں آ سکے وہ بعد میں بھی آئیں گے اور تعزیت کریں گے۔ اس لیے بعد میں بھی کسی کے مہمانوں کو دیکھ کر اگر ان کو کھانا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ اس کو مستقل رواج اور عادت نہ بنائی جائے۔ عذاب قبر قرآن کریم سے ثابت ہے، 17 آیات ہے اس میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں، وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتے، ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ مونچے مکمل منڈوانا صحیح ہے یا پھر کتروانا، افضل اور بہتر کینچی سے کم کرنے ہیں۔ بلیڈ یا اس طرح سے صاف کرنے کو بعض بزرگوں نے ناپسند کیا ہے۔ قادیانی سے ایسا کون سا سوال کیا جائے جس سے وہ لاجواب یا پریشان ہو جائے، کیونکہ بہت سے سوالات کے جوابات وہ قرآن و حدیث بتاتے ہیں۔ قادیانی کو لاجواب کرنے کے لیے آپ میں ایمان چاہیے۔ جب آپ میں ایمان نہیں ہے اور آپ کو وہ کوئی بھی بات کہے تو بس آپ کا تم وہیں کا وہیں پھٹ جائے گا۔ اصل میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ ہر بات پہ آپ کے سامنے بیٹھے گا نہیں۔ تبدیل و تحویل کے درمیان فرق کی وضاحت مختار الصحا عبد القادر کے ہاں پڑھ لو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پر علماء کو اعتماد نہیں ہے۔ شرک و بدعت کے متعلق سب سے اچھی کتاب قرآن کریم ہے، اس سے بہتر کتاب آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ ویسے علماء نے بھی وقتاً فوقتاً لکھی ہے، غرناطی نے کتاب الاعتصام لکھی ہے، اور الابداع کے نام سے ایک کتاب ہے مضرات بدعت پر۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کی شرح ہے فتح المجید۔ حافظ ابن تیمیہ کا ہے اسماء و صفات اور رد مناطقہ۔ شاہ اسماعیل شہید کی ہے تقویت الایمان، اور مولانا عبدالحق صاحب حقانی دہلوی کی ہے عقائد اسلام، مولانا ادریس کاندیلوی کی ہے عقائد اسلام۔ ابن الحمام کا مسامرہ اور مسایرہ دونوں، اصول فخری، یہ تمام کے تمام علم کلام کی مضبوط کتاب ہے۔ ان میں شرک و بدعت کا رد بھی ہے اور ساتھ احکام بھی ہے۔
شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کی کتاب ضیاء النور بہترین مواد پر مشتمل ہے۔ عورتوں کا قبروں میں جانے کے متعلق جو حدیث ہے کہ لعن اللہ الزوارات کی وہ صحیح ہے یا نہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ عورتوں کے قبر پر نہ جانے میں اس سے زیادہ روایات موجود ہے۔ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت ہے؟ بالکل ہے، ناپسندیدہ لباس ہے۔ عورتوں پر بھی خوشبو لگانا سنت ہے۔ عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو بو نہ ہو، مرد وہ خوشبو لگائے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو۔ شیعوں کے عقائد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحفہ اثنا عشریہ، مہدی حسن خان کی آیات بینات، اور وقتاً فوقتاً بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہے، دو بھائی، وہ بھی بہترین کتابیں اس موضوع پر۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محاسبہ بہترین کتابوں میں سے ہے، اور ان کے والد کی کتاب آفتاب نبوت مولانا کرم الدین دبیر کی ہوئی بہت اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ کتابیں رسائل ہے، کچھ یہاں سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ ہمایوں سے گیٹ پر پوچھ لے، وہ کچھ کتابیں یہاں سے شائع ہوئی اور چھپوائی گئی تھی، وہ بھی امام تھے رد رفظ کے۔ رمضان شریف میں ختم قرآن کی دعا وتر نماز سے پہلے یا بعد میں مقتدی امام مل کر دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتروں کے بعد دعا مانگی جائے۔ تراویح کے بعد دعا مانگنے میں ایک اختصاص ہو جائے گا، جبکہ مخصوص تراویح کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اور وتر پڑھنے کے بعد دو فائدے ہیں، ایک تو نماز مکمل ہو گئی، اور دوسری جو وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ناپسندیدہ عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ بینک کی نوکری میں اگر سود سے پاک نوکری میں کام کرنا ہو، درست اور صحیح ہے۔ عراق میں جو مرتدین یا کافر مسلمان مجاہدین کے قبضے میں آتے ہیں تو ان کے ذبح کر کے اثر تن سے الگ کر دیتے ہیں، کیا اس طرح موت کسی غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ درست ہے۔ غیر مقلد تو مسافہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ محروم ہے، بد نصیب ہے۔ 2 ہاتھوں سے مسافہ بخاری میں ثابت ہے۔ کفی بین کفے، حضرت کے دونوں ہاتھ ہیں۔ ایک انسان بار بار قرآن شریف کی قسم اٹھاتا ہے، یہ کذاب ہونے کی نشانی ہے۔ دروغو جھوٹا قسمیں بہت کھاتا ہے۔ کتابوں میں بار بار آتا ہے وحدت الوجود، جس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تصوف کی اصطلاح ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں، اتنی ٹانگ پھیلائیں جتنے چادر ہو۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہے، تقدیریں بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا مانگی گئی، یہ عمل کیا گیا تو یہ فیصلہ ہو جائے۔ مبلغ المشارہ میں نے کی کہتے ہیں عائد حسانی انتفا، بغیر سود کے اکاؤنٹ میں کیا بینک میں ہم اکاؤنٹ یا پیسے جمع کر سکتے؟ جی ہاں۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ جو ہر جگہ موجود ہے، یہ پڑھ لے۔ اور جمعے کے دونوں اذانوں کے بعد دعا نہیں ہے، جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہے، دوسری اذان کا نہ جواب ہے اور نہ دعا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ کافر کے لیے دعا مغفرت جائز نہیں، تو پھر درس نظامی کے بعد مصنفین اور ماتن بھی کافر تھے، کون سا مسئلہ اس کے لیے دعا ہوتی ہے؟ پاگل ہے تو، تیرا دماغ خراب ہے۔ درس نظامی میں کوئی کافر نہیں ہے۔ متنبی کے متعلق آخر کار وہ بھی توبہ کر چکا تھا۔ عورت خاص ایام میں حدیث شریف کی کتابوں کو پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن مجید اور نماز سے منع ہے۔ ٹوپی بدعت ہے تو ملا علی قاری نے بدعت سے نسبت شریع کی طرف کیوں کی؟ نہیں، ٹوپی سنت ہے، بدعت کیا ہے؟ بدعت تو ہے جو جانے بغیر لکھتا ہے۔ کیا آن حضرت کی تدفین 3 روز بعد ہوئی؟ نہیں، پیر کے دن تو وصال ہوا ہے، اور ایسے چاش کے وقت، اور منگل کے دن بعد الظہر تدفین ہوئی ہے، رات تک رش بہت زیادہ تھا، اور چونکہ ظہر کے بعد کبھی اگلے دن کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے بعض کتابوں میں یوم الاربع آیا، اصل میں وہ لیلۃ الاربعاء ہے۔ آن حضرت کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے مل کے پڑھا ہے۔ حضرت کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا۔
اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت. آمین. میں ہمراہ اپنے والدین پہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کل بروز ہفتہ، اللہ پاک خیر سے لے جائے. ہم عاجزوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، ادارے کو، دین اسلام کو، علم کو، توحید و سنت کو اور ان کی استقامت کے لیے دعا فرماؤ. مجھے عملیات اور وظائف اور تعویذات کی اجازت دے. دکان کھولنا ہے کیا؟ ہاں، عملیات اور وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. جتنا جھوٹ آپ بول سکیں گے اتنے بڑے عامل بن جائیں گے. میرا مسئلہ مجھ سے نقصان بہت ہوتے، کوئی کام بھی میں کرتا ہوں تو وہ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے، کوئی مجھ سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کبھی گھر کا کوئی کام کرنا ہو تو وہ چیز مجھ سے ٹوٹ جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کر لے بہت دفعہ، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی وظیفہ فرما دے کہ میرا روزگار ایک ہفتے میں لگ جائے، استغفار کی کثرت کر لے اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی نے حیات پر دائیں ہاتھ کے پوروں پر 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھے. اور ہو سکے تو ہمارے ناظم صاحبان سے وہ دعا ابو داؤد کی جو کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ بھی صبح و شام 10 پڑھنے سے اللہ بہت جلدی بیماریاں، قرضے اور تکلیفیں دور فرما لیتا ہے. والدین کی صحت و عافیت کے لیے دعا عرض ہے. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ان کو صحت و شفا دے، جنہوں نے روزگار کے لیے کہا ہے رزق حلال کے دروازے کھول دے، جنہوں نے دیگر تکالیف پریشانیوں کے لیے لکھا ہے اللہ ان کو آرام، راحت، سکون، عزت، امن، خوشی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی